السلام علیکم، میرا نام مجاہد ہے، میں ضلع شیخ پورہ سے ہوں۔ آج میں آپ لوگوں سے ایک اپنی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بات اس طرح ہے کہ میں آج سے 8 سال پہلے میری کسی سے بات ہوئی، کسی لڑکی سے بات ہوئی میری، تو ہم دونوں میں تھوڑی سی بات ہوتی گئی، ایسے ہی ہم دونوں میں پیار ہو گیا، یہ شادی کے وعدے ہونے لگے۔ اس لڑکی نے سب سے پہلے اس لڑکی نے ہی مجھے شادی کے لیے کہا، اس کے بعد اسی نے ہی مجھے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، ساری بات اسی نے ہی کی۔ بعد میں وعدہ کرنا شروع ہو گئے، یہ وہ ایسے ویسے۔ بعد میں اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے میرے ساتھ قسمیں کھائیں، میرے ساتھ وعدے کیے، پھر یہاں تک کیا کہ اگر گھر والے نہیں مانیں گے تو ہم دونوں زہر کھا لیں گے۔ یہاں تک بھی بات ہوئی کہ اگر گھر والے نہیں مانیں تو میں کچھ بھی کر لوں، چاہے کسی اور سے شادی نہیں کروں گی، کچھ بھی ہو جائے میں کسی سے نہیں شادی کروں گی۔ تب میں نے جانا تھا باہر، سعودیہ میں جانا تھا، میں نے میرا پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ بنا ہوا ہے، کافی پیسے لگا کے میں نے کورس کیا تھا پائپ فٹنگ کا، لیکن اس نے رونا شروع کر دیا، بہت روئی، بہت اس نے مجھے روکا کہ نہیں تم نے نہیں جانا، تم چلے گئے تو پیچھے میرا کوئی نہیں ہے۔ خیر میں نہیں گیا، یہاں تک کہ میں سٹی سے باہر جاتا تھا تو یہ مجھے اپنی سٹی سے باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا جی کہ گھر والوں کو مناؤ۔ میں نے گھر والوں کو منانے کی کوشش کی، وہ نہیں مان رہے تھے، میں گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ میں 1 سال فیکٹریوں میں ذلیل ہوا اس کی خاطر۔ شاید کچھ لوگوں کو پتا ہو، پینتھر ٹائر کا، میاں ٹائر کا پتا ہو، میں اس فیکٹری میں، ٹائر فیکٹری میں ٹیوب بناتا رہا، اتنی ہیٹ ہوتی تھی کہ ایک عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ کہاں میں کمپیوٹروں کا کام کرنے والا لڑکا وہاں پہ فیکٹریوں میں رول رہا ہوں صرف اس کی خاطر۔ اور یہاں تک کہ میں نے اس کی ہر خواہش پوری کی ہے، جو اس نے کہا ہے کہ مجھے چاہیے میں نے اسے لے کے دیا ہے، جو اس نے کہا ہے یہ وہ۔ بات پیسوں کی نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ میں نے اس کی ہر خواہش پوری رکھی ہے، ہر چیز میں سے ہاں کی ہے، ہر چیز میں سے ہاں کی ہے۔ لیکن میرے سے پہلے اس نے کسی سے بات کرتی تھی، جب میرے سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی، یہ ہے وہ ہے۔ دین اس کے بعد تقریباً 3 یا 4 سال گزرے ہوں گے، اس کی ایک لڑکے سے بات ہوئی، حتیٰ کہ وہ ان کے نیچے کرایہ دار ہیں، پھر شادی شدہ ہے، اس سے بات کی۔ 3 دن بعد مجھے پتا چلا، اس نے پھر مجھ سے قسم کھائی کہ میں دوبارہ نہیں کروں گی۔ دین کچھ دیر بعد، تقریباً کچھ 6-7 ماہ بعد مجھے پتا چلا یہ تو لڑکی اس سے ابھی بھی بات کر رہی ہے، اور باقاعدہ ہر طرح کی بات ہو رہی ہے، پھر یہ کہ مل کے بھی آئی ہے۔ اس کے بعد میرا اس سے یقین اٹھنا شروع ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے آئندہ کے بعد گھر سے باہر نہیں جانا، میں نے اسے ہر چیز سے روکنا شروع کر دیا۔ جن چیزوں میں اسے ہمیشہ ہاں کہتا تھا، ان چیزوں سے میں اسے نہ کہنے لگ پڑا۔ اس نے کہا مجھ پہ پابندیاں لگاتے ہو، تم اب وہ نہیں رہے، تم یہ نہیں رہے، وہ نہیں رہے۔ پھر اس کے بعد اس نے مجھ سے بات کرنا کم کر دیا، آہستہ آہستہ کم کر دیا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ اگر تم نے شادی نہیں کرنی تو مجھے پہلے ہی کہہ دو، مجھے پہلے ہی کہہ دو۔ تو اس نے کہا تم منہ اپنا بند رکھو، بکواس نہیں کرنی، میں نے تمہیں سے کرنی ہے، چاہے میں دنیا کی کوئی بھی چیز کر لوں، لیکن تمہیں سے شادی کرنی ہے، میں مر جاؤں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ 8 سال سے اسے کسی کی عزت کچھ بھی یاد نہیں تھا، کچھ بھی یاد نہیں تھا، لیکن اچانک سے اس سے عزت یاد آ گئی ہے۔ وہ اس لیے عزت اب یاد آ گئی ہے کہ کافی کوئی امیر، مجھ سے تو بہت زیادہ کہتے ہیں جی کہ امیر ہے، کوئی فیکٹری وغیرہ ہے ان کی، یہ ہے وہ ہے، گجرانوالہ میں ہے، کوئی فیکٹری ہے ان کی، تو اس لیے یہ فیکٹری دیکھ کے اب اس کا دین ایمان سارا کچھ، مذہب سب کچھ بدل گیا ان لوگوں کا۔ یہاں تک کہ ان لوگوں کے گھروں میں عقیدے الگ الگ ہونے کے باوجود شادیاں ہو سکتی ہیں، ایک شیعہ کی ایک اہل حدیث سے ہو سکتی ہے شادی، لیکن ایک ارائیں کی ایک جٹ سے نہیں ہو سکتی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جٹ ہیں۔ مجھے صرف اس بات کا سب سے زیادہ افسوس ہے کہ میری 8 سالہ زندگی کا کیا مجھے ملا، نہ مجھے کام کرنے دیا، نہ مجھے آگے بڑھنے دیا، نہ مجھے کچھ کرنے دیا، اور آج 8 سال بعد اچانک سے اسے ایک ریچ لڑکا مل رہا ہے، وہ بھی شادی شدہ لڑکا مل رہا ہے، ایک لڑکا نہیں، مرد ہی کہوں گا کہ شادی شدہ ہے،
اور اس کے گھر والے کہتے ہیں بالکل پرفیکٹ ہیں. یہاں تک کہ میں نے ان کے گھر والوں کو ساری بات بتائی ہے, لیکن ان کے گھر والے کہتے ہیں ہماری عزت ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کیسے, کس طرح سے یہ عزت ہے, کس لحاظ سے یہ عزت ہے کہ 1000 مرتبہ مجھے ملی, میں بتا رہا ہوں کہ مجھے ملی ہے, پھر کہتے ہیں کہ ہماری عزت ہے. ان کے پورے خاندان میں میرا نام پتہ ہے سب کو, میرا پتہ ہے سب کو, پھر کہتے ہیں عزت ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کس طرح سے عزت ہے. میری زندگی کو خراب کر کے, 8 سال میری زندگی کے برباد کر کے, یا تو پھر یہ میری زندگی واپس موڑ دیں, یا تو پھر اس کا نکاح مجھے کر دیں, میرے ساتھ کر دیں. دونوں میں سے ایک کام کریں. جب میں انہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں, یہ دیکھ لیں آپ لوگ کہ میں اس کے ساتھ کیسے کیسے ہم لوگ رہے ہیں, تو یہ مجھے آگے سے کہتے ہیں کہ تم ہمیں دھمکی لگا رہے ہو, ہم تمہیں پولیس میں دیں گے. ویسے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے پہلے ہی ان لوگوں نے مار دیا ہوا ہے, پولیس میں دے کے کیا مطلب ان کا, میں دھمکی کیوں لگاؤں گا. مجھے ویسے ڈر نہیں ہے, لیکن ایک بات سوچ رہا ہوں کہ کس چیز پہ یہ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں. ہم پولیس میں دیں گے, ہم تمہیں وہاں پہ کر دیں گے جہاں پہ تمہیں کبھی کوئی نکال نہیں سکے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. میں پھر بھی ان کی عزت کر رہا ہوں. کچھ دن پہلے اس کے بھائی نے بھی مجھے کیا کہتے ہیں راستے میں روک کے مارا, میں نے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا, پھر بھی میں واپس آ گیا, پھر بھی میں نے ان کی عزت ہی کی ہے. میں نے ان کے دروازے کے آگے کوئی شور شرابہ نہیں, کچھ نہیں کیا. یہاں تک کہ اس کے ابو سے بات کی, میں نے اس کے ابو کو سب بتایا, اس کی امی, اس کی پھوپھی گھر آئیں, ان کو بھی میں نے سب بتایا. میں نے یہی بات کہی کہ میں لڑکا ہو کے مجھے اس چیز کا افسوس ہو رہا ہے کہ وہ لڑکی میرے ساتھ ایسے رہی ہے, اور کیسے میں اسے چھوڑ دوں کہ ایک لڑکی میرے ساتھ کس طرح میں اس کے ساتھ رہا ہوں, ہم دونوں کا کس طرح سا ریلیشن رہا ہے. لیکن وہ لڑکی کو فرق ہی نہیں پڑ رہا, اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو فرق پڑ رہا ہے کہ وہ لڑکی میرے ساتھ کس طرح رہی ہے. میں عجیب لوگوں کو, مطلب بہت عجیب ترین لوگ ہیں یہ. کس طرح کسی کو فرق نہیں اس چیز کا پڑ سکتا ہے کہ یار زندگی کے 8 سال ایک لڑکے کے ساتھ گزارے ہیں, اور 8 سالوں میں 1000 مرتبہ ملی ہے, پتہ نہیں کیا کیا بات ہوئی ہوگی, کیا نہیں ہوا ہوگا, اکیلے ملتے رہے ہیں, یہ وہ ایسے ویسے. پھر میرے گھر والوں کو ٹوٹل ان لوگوں نے لارے لگائے ہیں. باقاعدہ اس کی چھوٹی بہن مجھ سے بات کرتی رہی, وہ کہتی رہی کہ شادی کروائیں گے. اس کی امی سے بات ہوئی, اس کی امی کو سب کچھ پتہ بھی تھا, اب وہ مکر رہی ہیں. اب وہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا, ہم جب بھی موبائل پکڑتے اسے مارتے, یہ کرتے وہ کرتے. تو بعد میں مجھ پہ الزام آ گیا جی تم کیوں موبائل بھیجتے تھے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں موبائل بھیجتا تھا, کس طرح بھیجتا تھا. وہ لیتی تھی تو میں بھیجتا تھا کہ ہوا میں پھینک دیتا تھا. آج صرف میرا اتنا کہنا ہے کہ مجھے یہاں تو وہ نکاح دیں, تو یہاں تو پھر میں نے تو مرنا ہی مرنا ہے, پھر وہ بھی لوگ مریں. مجھے صرف اس بات کے سب سے زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ یار میری زندگی کے 8 سال برباد کر کے مجھے نہ آگے کا چھوڑ دیا ہے, نہ پیچھے کا چھوڑا ہے, اور اب وہ ایک امیر پیسے والے سے جا کے کر رہی ہے. اگر مجھے تب کام کرنے دیا ہوتا تو میں آج پیسے والا ہوتا, میرے پاس سارا کچھ ہوتا. مجھے پتہ ہے سبھی لوگ یہاں پہ مجھے بیوقوف زیادہ تر کہیں گے, زیادہ تر لوگ مجھے سارے بیوقوف کہیں گے. لیکن جب کسی سے دل سے کرو گے نا میرے بھائی لوگ, جب کسی سے دل سے کرو گے نا, صاف دل سے کرو گے نا.